نور رمضان نور رمضان دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وبعد ذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی اور دینی بھائیوں، رب کریم کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ستائیسویں شب مرحمت فرمایا اور مزید رمضان المبارک کا مہینہ بھی دیا، اور اس کے بعد ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی تکمیل بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دی. اللہ ان سارے اعمال کو قبول فرمائے. اور یہ جو رات ہے، یہ رات حقیقتاً مغفرت کی ہے. اس میں ہمیں اور آپ کو چند باتیں ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو شب قدر ہے، شب قدر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان صرف رات بھر جاگے. رات میں جاگنا یہ اصل نہیں ہے، بلکہ راتوں کو اپنے رب کو منا لینا یہ اصل ہے. شب قدر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ رات کی قدر کی جائے، ورنہ ہمارے اکابرین کا جو بھی معمول رہا ہے، آپ اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ وہ راتوں رات صرف اور صرف مصلی پہ کھڑے نظر آتے تھے، یا تو وہ رکوع اور سجود میں نظر آتے تھے. ان کے یہاں راتوں کی قدر اتنی زیادہ تھی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے یہاں نہ تو دن کا کچھ پتہ ہے، نہ رات کا کچھ پتہ ہے. جیسا دن ہمارا اور آپ کا غفلت میں گزرتا ہے، ویسے راتیں بھی ہماری اور آپ کی غفلت میں گزرتی ہیں. لیکن اللہ نے جو موقع ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمایا ہے، ہم اور آپ اس کو غنیمت سمجھیں اور اس میں اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کما حق ہو ہم اور آپ کوشش کریں. اس رات کے اندر معمول نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اللہ کی عبادتوں میں وقت کو گزارتے تھے، راتوں کو گزارتے تھے. ایک روایت میں ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آج شب قدر ہے تو ہم کیا کریں اور کون سی دعا مانگیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو تم کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. تم یہ دعا کثرت سے پڑھو. لہذا یہ عمل صرف اور صرف اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو نہیں بتلایا تھا، بلکہ یہ عمل پوری دنیا کے اندر جتنے بھی آنے والے انسان تھے، ان سارے انسانوں کے لیے عمل یہ ہمارے نبی نے بتلا دیا تھا. یہ تو احسان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہ انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ اگر پتہ چلے تو میں کون سی دعا پڑھوں. اب ہم کو کہیں اور زیادہ بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ سر پہ پہاڑ اٹھانے کی ضرورت. ہلکا پھلکا عمل ہے، وہ عمل اگر ہم اور آپ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر کر لیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ عمل ہو، عمل کے پیچھے اللہ کی رضا ہو. یہ رات مانگنے کی بھی ہے، اللہ سے التجائیں کرنے کی بھی ہے، مغفرت کی بھی ہے،
تو زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ یہ جو اوقات گزاریں گپ شپ میں نہ گزاریں، چائے پینے میں یا ادھر ادھر کی باتوں میں لعن طعن میں ہم اور آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جتنا بھی وقت ملتا ہے ہم اور آپ اللہ کے ذکر میں اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں، تلاوت قرآن میں اپنے اوقات کو گزارنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار میں ہو، تسبیحات میں ہو، پھر اس کے بعد نوافل کے اندر بھی ہم اور آپ لگ جائیں۔ علامہ ابن ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ وقت گزارنے کا یہ ہے کہ وہ انسان دعاؤں کے اندر مشغول ہو۔ کتنے بڑے ہیں یہ، اور ان کا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ نے ان کی مغفرت کس بنیاد پہ کی ہے۔ اللہ کو معاف کرنے کا بہانہ چاہیے، اللہ نے یہ ہمیں اور آپ کو بھی موقع دیا ہے، ممکن ہے کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، لیکن ہم کوئی ایسا عمل کریں جس کے ذریعے سے اللہ خوش ہو جائے۔ سفیان ثوری کا واقعہ آتا ہے کہ وہ کچھ لکھ رہے تھے، اور وہ لکھ رہے تھے جب اس وقت وہ قلم کے اوپر پہلے انہوں نے روشنائی میں اپنی قلم کو ڈبویا، اور جیسے ہی اٹھایا مکھی آ کے اس پہ بیٹھ گئی۔ اب جیسے ہی بیٹھی انہوں نے آگے قلم کو نیچے نہیں گرایا بلکہ ویسا ہی لے کے بیٹھے رہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا رزق اس میں پڑا ہوا ہے، اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو میں پریشان کروں یا تکلیف دوں۔ وہ قلم ویسا ہی اٹھائے رکھے۔ اب جب وہ مکھی وہاں سے اڑی، پھر انہوں نے اس نے اپنا کام شروع کیا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے جب ان کا انتقال ہوا تو دوسرے نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنی؟ کہا میں تو مطمئن اس بات پہ تھا کہ میں حدیثیں لکھتا تھا، اللہ پوچھے گا بولوں گا میں حدیثوں کا کام کیا، میں تفسیروں کا کام کیا، اتنے شاگردوں کو پیدا کیا، نہ جانے کتنے بڑے بڑے اعمال کیے، ان سارے اعمال کا میں حوالہ دوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ میں یہ سارے کام کیا تھا، لہذا اس کی بنیاد پہ اللہ تو میری مغفرت فرما۔ لیکن اللہ نے جو میرا ذریعہ مغفرت کا بنایا وہ بڑا عجیب تھا، جس کو ہم اور آپ بھی کبھی کبھی ہلکا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے یہاں قبولیت کا کوئی بھی عمل ہلکا نہیں ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہ عمل قبول ہو۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس عمل پر مجھے قبول میری مغفرت فرمائی اور مجھے معاف کیا، وہ عمل بہت ہلکا تھا۔ میں ایک وقت میں کچھ حدیثوں کی باتیں، کچھ حدیثیں لکھ رہا تھا، اور اس وقت جب میں نے قلم کو روشنائی کے اندر ڈبویا اور جب میں نے اٹھایا اللہ کی ایک مخلوق آئی اس پہ بیٹھی، میں نے اس وقت تک اپنے قلم کو رو کے رکھا جب تک اس نے اپنی غذا کو اپنے پیٹ کے اندر نہیں اٹھا لیا۔ کہا یہی عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، کہا کہ میں تجھے تیری حدیثوں کے بارے میں، تیری تفسیروں کے بارے میں، تیری شاگردوں کے بارے میں، تیرے بڑے اعمال کے بارے میں یہ کوئی سوال نہیں کرتا، بلکہ اے سفیان میں تجھے اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ تو نے میری ایک مخلوق کی دنیا کے اندر تو نے دیکھ بھال کی تھی اور اس کے اوپر رحم کیا تھا، اس کی وجہ سے آج میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ عمل کتنا چھوٹا ہے، لیکن سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو بھی سبق دے رہے ہیں کہ ہم اور آپ بھی اگر کوئی عمل کریں چھوٹا اس کو نہ سمجھیں۔ دیکھنے میں تو بظاہراً چھوٹا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ہمارے اور آپ کے لیے وہ کیا مقام دلوائے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے یہ راتیں اگر جہاں تک رحمتوں کی بھی ہیں، انعام کی ہیں اور نعمتوں کی ہیں اور اللہ کی دینے کی بھی ہے، اگر ہم اور آپ ویسا کام کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ضرور متوجہ ہوں گی، اور اگر ہم اور آپ اس کے برخلاف اپنے کاموں کو اور اپنے فعل کو ہم اور آپ کرنا شروع کریں گے جہاں کہ اللہ کی رحمتیں زیادہ متوجہ ہوں گی، وہیں پہ اللہ کی پکڑ بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اگر ہم اور آپ اس رات کے اندر گناہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے لعنتیں بھی زیادہ اتریں گی، اس لیے ہم اور آپ کو اس سے باز رہنا ہے۔ روایت میں یہ بھی آیا بڑی مغفرت کی رات ہے، ملائکہ کو رب کریم حکم دیتے ہیں چاہیے، جبریل امین بہت سارے فرشتوں کے ساتھ اتر جاتے ہیں، اور کوئی بھی گلی، کوئی بھی خطہ، کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں بچتا ہے جہاں پہ فرشتے
گردش نہ کر رہے ہوں، ٹہل نہ رہے ہوں۔ آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذکر کے اندر لگا ہوا ہے، رکوع کے اندر لگا ہوا ہے، تسبیحات کے اندر لگا ہوا ہے، تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہے، روایت میں آیا ہے کہ وہ ملائکہ اس شخص سے جا کے وہ مصافحہ کرتے ہیں، سے سلام کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہ اشارہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی اوقات کو ہم اور آپ گزارنے کی کوشش کریں۔ وقت ملے، تھوڑا سا فرصت ملے، ذکر و اذکار ہو جائے، پھر تھوڑا سا ہمارا اور آپ کا دل ادھر ادھر ڈاماڈول ہو رہے، تلاوت قرآن میں لگ جائیں، کچھ اور باتیں ہو گئیں تو ہم اور آپ کسی اور کام میں لگ جائیں۔ بلکہ ہم اور آپ جب اس کام میں لگیں گے تو ہماری رات ایسی گزر جائے گی کہ ہم اور آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر اللہ سے لینے کا بہانہ بھی مل جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو انعام رب کریم نے ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا وہ قرآن کا کیا ہے، یہ معجزہ ہے رب کریم کا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی قدر نصیب فرمائے۔ آج تو ہم اور آپ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، لیکن قرآن کی اہمیت ہمارے اور آپ کے دل میں نہیں ہے۔ مثال سے علماء نے سمجھایا ہے کہ جب انسان کی نسبت کسی بھی چیز سے لگتی ہے تو اس کی عزت بڑھتی ہے۔ آج مسلمانوں کا مقام پوری دنیا میں کیوں گر جا رہا ہے؟ آخر مسلمان تنزلی کی شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اوپر مصائب کیوں آ رہے ہیں؟ مولانا تقی عثمانی اور ان کے والد محترم مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا شدید جملہ کہا کہ جب انسان کی دل سے قرآن کی عظمت اتر جاتی ہے یا قرآن کی عظمت نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سارے مسائل کو انسانوں کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے ساتھ جو مسائل ہیں یہ ہمارے اور آپ کے دل کے اندر قرآن کی عظمت نہ ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی قدر نصیب فرمائے۔ قرآن سے بہت سارے مسائل ہمارے اور آپ کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن کے اعتبار سے اپنے مسائل کو حل کرانے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا، بعض لوگوں نے ہمارے نبی سے اشکال کیا تھا کہ اگر تمہارا رب موجود ہے تو تم اس کو بولو پتھروں کی بارش برسا دے، آگ کی بارش برسا دے اور دنیا کے بہت سارے عذابات لے کے آ جائے۔ پھر اللہ نے اپنے رب سے مطالبہ کیا اور کہا کہ پھر اللہ نے کہا، حکم دیا، قرآن میں یہ بات موجود ہے، کہا کہ اے میرے محبوب، جس دھرتی پر اور جس جگہ پہ تم موجود ہو اس جگہ پہ میں عذاب کو نہیں بھیج سکتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ فرمایا اے میرے محبوب یہاں پہ تم موجود ہو، میں عذاب کو نہیں بھیج سکتا۔ اچھا، آگے علماء نے اور بھی سوال کر دیا، مدینے کے اندر عذاب نہیں آ سکتا، مکے کے اندر نہیں آ سکتا، اگر جس وقت ہمارے نبی موجود نہیں ہیں پھر کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ نے آگے سے خود ہی مسئلہ حل فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ کے چاہنے والے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے، آپ کے سانچے میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے پوری زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں گے، اور اس کے بعد وہ استغفار کرتے رہیں گے تو میں ان کی برکتوں سے عذاب کو روک لوں گا۔ یہ مسئلہ اللہ نے خود حل کر دیا ہے۔ اگر ہمیں اور آپ کو مسائل سے، پریشانیوں سے دور بچنا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو صرف ہم اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کا ذریعہ اللہ نے خود بتلایا کہ ہر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے۔ حالانکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت علی سے یا شیخ عبد القادر جیلانی سے یا سفیان ثوری سے یا خواجہ معید الدین چشتی اجمیری سے یا بایزید بستامی سے اور خلفائے راشدین سے کوئی اگر جا کر کے ان سے کوئی وظیفہ پوچھے کہ اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہمیں کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، تو جبریل امین بھی بولیں گے استغفار پڑھو۔
یہ استغفار اتنا جامع استغفار ہے، شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی میں استغفار ہونا چاہیے۔ آج ہم اور آپ استغفار کرنا چھوڑ دیے، مسائل نے ہمیں اور آپ کو گھیر لیا۔ یہ رات بھی استغفار کی ہے، اس رات کے اندر بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اپنے اقارب و رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں، اور جتنے بھی مسائل ہیں ہر مسائل کو اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ اللہ سارے مسائل کو حل کرنے والا ہے، اور ان ساری چیزوں سے اہم جو ضروری چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے ہمیں اور آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ ہے ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنا پڑے گا۔ دعائیں بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں، ذکر و اذکار بھی ہوں، تلاوت قرآن بھی ہو، حج بھی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر دل میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے تو یہ سارے اعمال بیکار ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنا پڑے گا، اور اتنا صاف کرنا پڑے گا، اتنا صاف کرنا پڑے گا جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن مرأۃ المؤمن، کہ ایک مومن انسان دوسرے مومن انسان کا آئینہ ہے، کہ جیسا خود صاف ستھرا ہو ایسا دوسرے والوں کو بھی صاف ستھرا سمجھے گا۔ جب یہ حال ہوگا پھر ہم ہاتھ اٹھائیں، یہاں پہ بھی سارے کعبہ کے پاس بھی جا کے ہاتھ اٹھائیں گے تو بھی اللہ سنے گا، یہاں اٹھائیں گے تو بھی سنے گا۔ آج مسائل کو نہ سننے کے جو مسئلے آ رہے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ہمارا دل کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور اٹھتے۔ دل کو صاف کریں، دل صاف ہوگا پھر جس دل کے اندر صفائی ہوتی ہے اس دل کے اندر اللہ بیٹھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اللہ تو تیری رہنے کی جگہ کدھر ہے؟ تو کہاں پہ رہتا؟ نہ آسمان پہ سما تھا نہ زمین پہ سما تھا، تیری رہنے کی جگہ کدھر ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اس مومن دل کے اندر رہتا ہوں جس مومن کے دل کے اندر کوئی غرد و غبار نہیں ہوتا ہے، بالکل صاف اور ستھرا ہوتا ہے، میں اس کے دل میں سماتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے بھی دل کو ویسا بنا دے، اور ہم آپ ویسا بنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ سما جائے، اور جب اللہ جس انسان کے دل میں آ جائے گا پھر اس کو کون پریشان کر سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔